حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں، وہاں بھی اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ تو جن راہوں سے محبوب گزرتے گئے وہاں روشنیاں ہی پھیلتی چلی گئیں۔ لیکن میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے نور مانوی ہونے پہ گفتگو کرنی ہے، جس میں امت کے کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ظلمتیں چھٹ گئیں، اس قدر اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ آپ قرآن اٹھائیے اور عرب معاشرے کی تاریخ پڑھیے، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے بیٹی کو دھکا دے کے اوپر سے مٹیوں ڈھیل دے۔ اگر کوئی اتنا سفاک تھا، اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا تو وہ معاشرے میں جینے کے قابل سمجھا جاتا تھا، اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کرے تو وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ قرآن بتاتا ہے کل قیامت کے دن گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی اور ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ اچھا پوچھا تو ان کے باپوں سے جاننا چاہیے کہ ان معصوموں کا قصور کیا تھا کہ یہ کلیاں بھی کھلی بھی نہ تھیں کہ تو نے ان کو مٹی کے اندر دفنا دیا۔ پوچھا باپوں سے جانا چاہیے، لیکن ظالم باپ کٹہرے میں ہیں اور اللہ ان بیٹیوں سے پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان کے باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی باپ کے اوپر تو اللہ اپنے محبوب کو کبھی 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا۔ جس معاشرے کے اندر بیٹی کے وجود کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس دور میں میرے حضور نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، حضور اٹھ کے استقبال کرتے، اپنی مسند پہ ان کو بٹھاتے اور مرحبا کہہ کے پکارتے۔ عملاً بیٹی کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی۔ اچھا جس معاشرے کے اندر بیٹی کے وجود کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں بہن کے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ اور جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا، اور باپ اور بیٹا مل کے اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درگور کرتے، اور بھائی اس لیے اپنی بہن کو درگور کرتا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ حضور علیہ السلام نے عملاً بہن کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی یا حضور علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی۔ حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں جو اکیلا موتی پرورش پاتا ہے اسے در یتیم کہا جاتا ہے، اور حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائے تھے، اس لیے حضور کو در یتیم کہتے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام پرورش پانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو ان کی ایک بیٹی جن کا نام شیمہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھیں، اور وہ حضور علیہ السلام کو کھلاتی اور حضور کو بہت زیادہ پیار کرتی۔ اور جب شام کے وقت عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائی لے کے کھلی جگہ پہ آ جاتی۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی یہ رواج ہے کہ شام کو بہنیں اپنے ویر لے کے کھلی جگہوں پہ آ جاتی، اور ہر بہن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ اگر کسی بہن کے بھائی کا رنگ چٹا ہوتا تو وہ کہتی میرے بھائی کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، لہٰذا میرے بھائی سے حسین زمانے میں کوئی نہیں۔ اور اگر کسی بہن کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ میں کیا رکھا ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو۔ تو قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں وہ بہنیں اپنے بھائی لے کے آتی اور آپس میں بحث کرتی، اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ میرے بھائی سے سونا بھی کوئی ہے۔ یہ آپس میں بحث کر رہی ہوتی، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو لے آتی اور آگے کہتی میرا بھائی آ گیا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ کتب میں آتے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امرادا۔ انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے، آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے۔ اچھا پھر جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا، اس قبیلے کی لڑائی حضور علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ ہوئی۔ بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے اور درجنوں گرفتار کر لیے گئے۔ وہ گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے، اور چلتے چلتے حضرت شیمہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ رقم کیوں اکٹھی کر رہے ہو؟
یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ایک شخص سے ہماری لڑائی ہے، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضور کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ پاک میں داخل ہونے لگی، پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچے رسول ہے، آگے بغیر اجازت جبریل بھی نہیں جاتا، تو کون ہے؟ جب حضرت شیمہ کو روکا گیا، انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی، میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ یہ جملے سننے کی دیر تھی، تلواریں خم ہو گئیں، آنکھوں پہ پلکیں آ گئیں، صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ حضور کی بہن حضور کے خیمے میں داخل ہوئی، آقا نے اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑے، چھڑانے آئی ہوں۔ فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی؟ تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے خود خیمے سے باہر آئے، صحابہ سے کہا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج میں نے قیدی بھی چھوڑ دی اور تم سے مشورہ بھی نہ کیا۔ انہوں نے عرض کی بندہ نواز جو چاہیں کریں، اتنا تو عرض کر دیں آپ نے مشورہ ضروری کیوں نہ سمجھا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ عملاً بہن کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی۔ جس معاشرے میں بیٹی کی عزت نہیں ہے، بیٹی کی عزت سکھائی۔ جس معاشرے میں بہن کی آبرو نہیں ہے، بہن کی آبرو بتائی۔ سگی ماں، سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی ہے، اور سگی ماں کی عورت ہونے کے ناطے کوئی عزت نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نے کہاں سے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ بلکہ یہ روایت سنیے جس کو امام مسلم نے نقل کیا، حضور علیہ السلام نماز عصر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ تا حد نظر صحابہ کا اجتماع تھا۔ جب حضور علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس حضور علیہ السلام کو اپنی بچھڑی ماں یاد آئی، ماضی کی کچھ تلخیاں یاد آئیں اور حضور رو پڑے، اور ساتھ حضور نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ صاحبوں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جب انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اللہ بعد میں خوشحالیاں دے دے تو اس کو اپنے بچھڑے یاد آتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے غربت میں دیکھا تھا، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ میرے والدین نے مجھے دکھوں میں دیکھا، سر پہ سجی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ اور آپ جانتے ہیں حضور اس وقت پیدا ہوئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا۔ ابھی 6 سال کی عمر ہے، مدینہ تو رسول سے واپسی ہے اور 3 نفوس پہ مشتمل قافلہ ہے، حضور، حضرت ام ایمن، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ جب ابوا کا ٹیلا آیا تو حضرت آمنہ کو سخت بخار ہو گیا، سمجھ گئیں کہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کی ماں نے حضور سے چند باتیں کرنا چاہیں، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ ابن حشام نے لکھا حضور کی ماں نے حضور کو اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ وذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، ولدت توہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ کہنا تھا، حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں کے پاس پھوٹ پھوٹ کے روئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں؟ پھر اسی ریت میں اور انہی پتھروں میں ماں کی تدفین کی، آنسوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا۔ ام ایمن کہتی ہے میں حضور کو لے کے پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے حضور نہیں آ رہے، میں دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھی تو کیا دیکھتی ہوں، حضور کالے پتھروں والی قبر کے سرانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی جی آپ تو جانتی ہو نا میرا آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور آج آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ ام ایمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، حضور کو سینے سے چمٹا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر کو چھوڑا۔ ابھی 8 سال کی عمر ہوتی ہے کہ شفیق دادا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ امیر قریش کا جنازہ اٹھتا ہے، سارا مکہ امڑ آیا،
لیکن یہ 8 سال کا بچہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا ہے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا ہے۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں، مکے کی سختیاں بھی آئیں، طائف کے بازار بھی آئے، حضور کی راہوں کے اندر گڑے بھی کھودے گئے، کانٹے بھی بچھائے گئے، اوجریاں بھی ڈالی گئیں۔ کن کن راہوں سے میرے حضور نہیں گزرے۔ آج اللہ نے اسلام کو عزت دی، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضور آئے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچھڑی ماں یاد آئی، کہا صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا۔ وہ مسجد کے دروازے پہ آتی، پردہ ہٹاتی، اپنے میٹھے مدبرے لہجے میں کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ کہا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ عملاً ماں کی محبت کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اچھا یار مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے اندر بیٹی کی عزت نہیں ہے، بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے، بہن کی عزت نہیں ہے، ماں کی عزت نہیں ہے، بتاؤ اس معاشرے میں یتیم کی کیا عزت ہوتی ہوگی؟ ہمارے ہاں تو اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے وہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے، لیکن آپ عرب معاشرہ پڑھیں، قرآن کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہ یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے کہیں وہ نحوست ہمارے بچوں پہ نہ آ جائے۔ بلکہ حضور نے کس طرح یتیم کو سینے سے لگایا۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں ایک دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے، راستے میں ایک بچہ کھڑا رو رہا تھا، حضور علیہ السلام کے قدم رک گئے اور اس بچے سے کہا بیٹا آج عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا اور میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں، اور اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام اس یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں۔ عیدگاہ میں حضور کا انتظار ہو رہا ہے، حضور اس بچے کو گھر لے آئے، کہا جو لباس حسنین نے پہنا ہے اسے پہناؤ، جو کھانا انہوں نے کھایا اسے کھلاؤ۔ جب بچہ تیار ہو گیا تو حضور نے اس کو اپنے قریب کیا اور اسے کہا بیٹا تیرا باپ کوئی نہیں، اما تردا ان محمدن ابو کا، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ تیری ماں کوئی نہیں، پسند نہیں کرتا عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ باجی، علی چچا، حسن حسین تیرے بھائی لگیں۔ اس نے کہا اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی حسین کے ہاتھ میں ہے اور دوسری انگلی اس یتیم کے ہاتھ میں ہے۔ اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عید پڑھنے جا رہے ہیں، یہ یتیم زبان حال سے کہتے تھا تو یتیم، یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا۔ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، میرے حضور نے ان کو عزت دی۔ بلکہ یار یہ واقعہ ان کانوں سے نہ سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ حضور کی بزم سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا حضور دعا کریں، میرا بیٹا صبح سے گم ہے اور مل نہیں رہا، گلی گلی میں نے بیٹے کو تلاش کیا ہے، بیٹا نہیں مل رہا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی۔ اسی مجلس میں ایک شخص آخر میں بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور اس کا بیٹا فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب باپ نے سنا آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑ لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ذرا بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا بڑی جلدی ہے؟ عرض کی حضور آپ جذبات جانتے ہیں، صبح سے بچھڑا ہوں، بیٹے کی خبر ہوئی ہے تو ملنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب تم باغ کے دروازے پہ پہنچو گے اور جب تم بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینی ہے۔ اس نے کہا حضور حرج بھی کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، کیا پتہ ان میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کے جذبات پہ کیا گزرے۔ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کا منہ نہ چومو، بلکہ یہاں تک کہا گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی کولی ہمسایوں کے گھر میں بیچ دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ایسے وقت میں گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے گوشت کا مطالبہ کیا تو مزدور باپ کہاں سے گوشت لا کے دے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو حضور علیہ السلام نے عزت دی ہے۔ آپ عرب معاشرہ پڑھیں، غلام اگر آقا کی مرضی کے بغیر جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا کوڑے برساتا۔ وہ کہتا حضور آپ اندر تھے، جوتے خراب ہو رہے تھے
اور میں نے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیے، لیکن آقا کوڑے برساتا تو متکبر ہو گیا، تو نے پوچھنا گوارا نہیں کیا، تو نے میرے جوتے کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا۔ اچھا مجھے بتاؤ یار، جس معاشرے کے اندر جوتے کو بغیر آقا کی اجازت کے ہاتھ لگایا جائے تو آقا کوڑے برساتا ہے، اس زمانے کے اندر عرش کا راہی جب عرش کی سیر کر کے واپس آیا تو آ کے بلال سے پوچھتا ہے، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو کیا خیال ہے، غلامی کی تھکن اتر نہیں گئی ہوگی؟ اور وہ غلام فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ حضور کی دی ہوئی تعلیم تھی۔ عمر بن خطاب قریشیوں کا سردار کالے رنگ کے بلال کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا کے کہتا ہے، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو آقا لگتا ہے۔ حضور نے پسے ہوئے طبقوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک بٹھا دیا، بلکہ وہ لوگ جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آئی مسجد کے دروازے پہ اور اس نے یوں ہاتھ سے نا حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا، اور حضور علیہ السلام اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ یا آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال رہتا ہے، مجھے بتاؤ حضور سے بڑا بھی سٹیٹس کسی کا ہوگا؟ لیکن حضور علیہ السلام اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہا کرو۔ یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ مسجد نبوی کے باہر جو کھلا صحن ہے وہاں پہ کرنی۔ حضور علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ ایک عورت، اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں اور اس کی بے تکی باتیں، اور حضور علیہ السلام کا بدن نازک، کار نبوت کی بھاری ذمہ داری اور وقت قیمتی، اور اس عورت کی بے تکی باتیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ آقا خود ہی تو سن رہے ہیں، لیکن غصہ بڑا آ رہا تھا۔ خیر گھنٹوں تھک ہار کے جب اس کی باتیں ختم ہوئیں اور وہ جانے لگی اور حضور واپس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، پورے مدینے میں یہ تاثر ہے کہ اس کا توازن کے لیے ٹھیک نہیں، جو اس کو آتا ہوا دیکھے اپنا رستہ بدل لیتا ہے، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، تو آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا تو میں بھی نہ سنوں، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اور اس خاتون کو بلا کے کہا اگر دکھڑے زیادہ ہو جائیں محمد کو جس مرضی نکر پہ کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لینا۔ تو معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو حضور نے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ نور تھا جو حضور بن کے آئے تھے۔ تو حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور کی تعلیم ہمیں یہ سبق دیتی ہے، لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹو، لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹو، معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو عزت دو، ان کا احترام کرو، تو دیکھنا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر کتنے بلند اور عزت والے ہو جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔